مسیح سر ہے جس کے وسیلے سے سارا بدن بڑھتا ہے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت مقدس پولس رسول کا خط افسیوں کے نام، اس کا 4 باب 7ویں آیت سے لے کر 16ویں آیت تک۔ اور ہم میں سے ہر ایک کو مسیح کے انعام کے اندازے کے موافق فضل دیا گیا ہے۔ اسی واسطے کہا جاتا ہے کہ وہ بلندی پر چڑھ کر اسیروں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو ہدیے دیے۔ پس اس کے چڑھنے سے اس کے سوا اور کیا مراد ہے کہ وہ زمین کے اسفل مقاموں میں اترا بھی تھا۔ جو اترا یہ وہی ہے جو تمام افلاک سے بھی اوپر چڑھ گیا تاکہ سب چیزوں کو معمور کر دے۔ اس نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی، بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور معلم مقرر کر کے دے دیا تاکہ مقدسین خدمت کے کام میں کامل بنے اور مسیح کا بدن بنایا جائے، جب تک ہم سب کے سب ایمان اور ابن خدا کی پہچان میں ایک ہو کر مکمل انسان نہ بن جائیں، یعنی مسیح کے بدن کے پورے قد کے اندازے تک نہ پہنچ جائیں، تاکہ ہم آگے کو بچے نہ رہیں اور آدمیوں کی تلون مزاجی اور مکاری کے سبب سے ان کے گمراہ کرنے والے منصوبوں کی طرف ہر ایک تعلیم کے جھونکے سے اچھلتے بہتے نہ پھریں، بلکہ محبت میں سچائی پر چل کر اس میں جو سر ہے یعنی مسیح میں ہر طرح سے بڑھتے جائیں۔ اسی سے سارا بدن سب جوڑوں کی مدد سے پیوستہ اور ملحق ہو کر اس تاثیر کے موافق جو بقدر ہر عضو ہوتی ہے بدن کو بڑھاتا ہے، تاکہ محبت میں اپنے فائدے کا باعث رہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ مجھے خوشی ہوئی جب انہوں نے کہا کہ آؤ ہم خدا کے گھر چلیں۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کی حمد و تعریف کریں۔ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا زبور نمبر 122، اس کی پہلی 5 آیات۔ مجھے خوشی ہوئی اس لیے کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آؤ ہم خداوند کے گھر چلیں۔ اے یروشلم، ہمارے پاؤں اس وقت تیرے پھاٹکوں میں ہیں۔ اے یروشلم، تو جو شہر کی مانند پختہ اتحاد سے تعمیر ہوا ہے، وہاں قبائل یعنی خداوند کے قبائل اسرائیل کی شہادت کے مطابق جاتے ہیں تاکہ خداوند کے نام کا شکر کریں۔ وہاں عدالت کے تخت قائم کیے گئے ہیں، یعنی داؤد کے گھرانے کے تخت۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ نعرہ حمد۔ مجھے شریر کی موت سے کچھ خوشی نہیں، بلکہ اس سے میری خوشی ہے کہ شریر اپنی روش سے توبہ کرے اور وہ زندہ رہے۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس لوکا، اس کا 13واں باب پہلی آیت سے لے کر 9ویں آیت تک۔ اسی موقع پر بعض حاضر تھے جنہوں نے اسے ان جلیلیوں کی خبر دی جن کا خون پلاطوس نے ان کے ذبیحوں کے ساتھ ملایا تھا۔ اس نے جواب میں ان سے کہا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ جلیلی باقی سب جلیلیوں سے گنہگار تھے کہ ان کے ساتھ یوں ہوا؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، لیکن اگر تم توبہ نہ کرو تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے۔ یا وہ 18 جن پر سلوام کا برج گرا اور دب مرے، کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ یروشلم کے باقی سب رہنے والوں سے زیادہ قصوروار تھے؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، لیکن اگر تم توبہ نہ کرو تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے۔ اور اس نے یہ تمثیل کہی کہ کسی کے پاکستان میں انجیر کا ایک درخت لگا ہوا تھا۔ اس نے آ کر اس کا پھل ڈھونڈا مگر نہ پایا۔ تب اس نے کرام سے کہا، دیکھ 3 برس سے میں آ کر انجیر کے اس درخت میں پھل ڈھونڈتا ہوں مگر نہیں پاتا، اسے کاٹ ڈال، یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے؟ پر اس نے جواب میں اس سے کہا کہ اے خداوند، اس سال اور بھی اسے رہنے دے کہ میں اس کے گرد تھالا کھودوں اور کھاد ڈالوں، شاید کہ آئندہ پھلے، نہیں تو پھر کٹوا دینا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔